السلام علیکم۔ ایک اور ایمان افروز کہانی کے ساتھ میں ہوں محمد اکرم۔ کیتھرین لندن کی ایک کامیاب، مشہور اور امیر ترین خاتون تھی۔ دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس تھی، محل جیسا گھر، غیر ملکی سفر، 5 اسٹار ہوٹل، تقریبات، دنیا کی ہر سہولت میسر تھی۔ لیکن اس کے پاس ایک چیز کی کمی تھی، وہ کمی جو دنیا کی ہر چیز مل جانے کے باوجود بھی انسان کے اندر رہتی ہے، یعنی دل کا سکون۔ کیتھرین اپنی ذہانت، ریئل اسٹیٹ کے کامیاب منصوبوں اور شاندار حکمت عملیوں کے باعث دنیا بھر میں جانی جاتی تھی، لیکن اس کی تمام تر کامیابیوں کے پیچھے ایک طویل روحانی سفر تھا جو باطنی تلاش سے بھرپور تھا۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل کے سائن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔ کیتھرین ایک روایتی عیسائی خاندان میں پیدا ہوئی۔ اسے بچپن سے عیسائی طور اتوار سکھائے گئے۔ اگرچہ بعض باتوں پر اس کے دل میں سوالات اٹھتے تھے، مگر وہ ہمیشہ والدین کی سکھائی باتوں کے مطابق چلتی رہی۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی، ایک عجیب سی تشنگی نے اس کے دل میں گھر کرنا شروع کر دیا۔ دنیا کی ہر دولت کے ہوتے ہوئے بھی دلی سکون نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی۔ اسے دنیا خالی لگنے لگی تھی، ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کا کوئی بڑا راز ابھی کھلا ہی نہیں ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس نے بعد میں اسے مشرق وسطیٰ کے لیے روحانی سفر کے لیے اکسایا۔ ابتداً کیتھرین کو مذہب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اگرچہ وہ عیسائی تھی، وہ مذہب کو زندگی کی کم اہم چیز سمجھتی تھی۔ اس کی مادیت پر مبنی زندگی اور مسلسل مصروفیت نے اسے زندگی کے اصل مقصد کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ ایک دن کیتھرین دبئی میں منعقد ایک بین الاقوامی کاروباری کانفرنس میں شریک ہوئی۔ وہاں چمکتے آسمانوں کو چھوتے میناروں اور بے مثل عیش و آرام کے ماحول میں اس کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے ہوئی جس نے بعد میں کیتھرین کی زندگی پر اثر ڈالا۔ اس خاتون کا نام تھا آمنہ، ایک کامیاب مشرقی کاروباری خاتون جو مسلمان بھی تھی۔ آمنہ ایک شائستہ، پر اعتماد اور متوازن خاتون تھی جس کے ہر لفظ سے حکمت جھلکتی تھی۔ کیتھرین کو نہ صرف آمنہ کی کاروباری دنیا میں کامیابی نے متوجہ کیا، بلکہ اس کے اندر کے سکون اور اطمینان نے بھی اسے مسحور کر دیا۔ ان دونوں کے کئی دن تک مختلف موضوعات پر گپ شپ ہوتی رہی۔ آمنہ اسے اسلام میں روحانی تجربات اور اس کی تعلیمات سے ملنے والے سکون و توازن کے بارے میں بتاتی رہی۔ کیتھرین کو اندازہ ہوا کہ کس طرح سے مسلمان خواتین عزت، سکون اور شکر گزاری کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہیں۔ کانفرنس ختم ہوئی، لیکن کیتھرین کے اندر کچھ ہو چکا تھا۔ جب وہ لندن واپس لوٹی تو مشرق وسطیٰ کی مساجد، دعائیں اور روحانی ماحول اس کے دل و دماغ سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اس نے عرب دنیا، اسلام اور اس کی گہرائیوں کو سمجھنے کا عزم کیا۔ اسلامی تاریخ کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ وقت کے ساتھ کیتھرین کے دل میں روشنی پھیلنا شروع ہوگی۔ وہ سکون جو برسوں سے گم تھا اب اسے قریب محسوس ہونے لگا، لیکن دل کے ایک کونے میں ایک خوف چھپا ہوا تھا۔ اگر میں نے یہ راستہ اپنا لیا تو دنیا کیا کہے گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میرے جاننے والے، میری سوسائٹی، کیا وہ مجھے قبول کریں گے؟ دل روحانیت کی طرف کھینچا جا رہا تھا، لیکن قدم لوگ کیا کہیں گے کے خیال سے رک جاتے تھے۔ کیتھرین کی برسوں کی محنت، اس کی جمع کی گئی بے شمار دولت اور اس کی اونچی سماجی حیثیت، یہ سب کچھ اسلامی تعلیمات سے یکسر مختلف تھا۔ اکثر اوقات وہ خود کو ایک عجیب کشمکش میں مبتلا پاتی، ایک طرف دنیا جسے وہ برسوں سے جانتی تھی اور دوسری طرف وہ نئی دنیا۔ بالآخر اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس بار کیتھرین نے صرف سیر و تفریح کے لیے نہیں بلکہ سچائی کو جاننے اور سمجھنے کے لیے مشرق وسطیٰ کا سفر کیا۔ وہ قاہرہ گئی، وہ یروشلم جا پہنچی۔ اس نے مسلمانوں کو سادگی سے جیتے، مراقبہ کرتے، عاجزی سے سجدے کرتے دیکھا تو کیتھرین کو وہ روحانی سکون محسوس ہوا جو دولت اور شہرت کبھی نہیں دے سکتی۔ کئی مہینوں تک غور و فکر اور دل کے سوالوں کا سامنا کرنے کے بعد کیتھرین کا دل آہستہ آہستہ کھلنے لگا، پردے ہٹنے لگے، جیسے حقیقت کی روشنی اس کی روح میں اتر رہی ہو۔ اب وہ محض ایک مذہب کو نہیں بلکہ اپنے رب اللہ سے تعلق کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اسلام زندگی کے ہر پہلو میں واضح، جامع اور پرسکون رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق ہو، انسانیت کے ساتھ سلوک ہو یا فطرت سے رشتہ، ہر چیز توازن میں، ہر چیز مقصد کے ساتھ، سب کچھ اسے سکون دے رہا تھا۔ پھر ایک دن جب اس نے سورہ فاتح کو دل سے پڑھا تو اچانک ایک غیر معمولی خاموشی، ایک اندرونی سکون اس پر طاری ہو گیا۔
کیتھرین جان گئی یہی وہ راستہ ہے جس کی تلاش میں وہ برسوں سے بھٹکتی رہی۔ اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ قبول اسلام کے بعد کیتھرین کی زندگی جیسے یکسر بدل گئی۔ نہ صرف اس کا لباس بدلا بلکہ اس کی سوچ، اس کا نظریہ اور زندگی کو دیکھنے کا زاویہ بھی بدل گیا۔ وہ ہر صبح سورہ فاتحہ کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتی، وہ دعا کرتی، اللہ کا شکر ادا کرتی اور دل سے محسوس کرتی کہ اب وہ تنہا نہیں ہے، کوئی طاقت ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ اب وہ دنیا کو صرف ایک کاروباری خاتون کی نظر سے نہیں دیکھتی تھی بلکہ ایک بندہ مومن کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ اس نے اپنے مال و دولت کو دوسروں کی مدد، تعلیم اور خیرات میں لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہتی تھی میری اصل دولت اب میرے بینک اکاؤنٹ میں نہیں بلکہ میرے دل کے سکون میں ہے۔ اب وہ دنیا میں کامیاب ضرور تھی لیکن آخرت کی کامیابی اس کا اصل مقصد بن چکا تھا۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکی نے اس سے پوچھا کیا اسلام قبول کرنا مشکل نہیں تھا؟ کیا آپ کو اپنی پرانی زندگی یاد نہیں آتی؟ کیتھرین مسکرائی اور بڑے اطمینان سے جواب دیا مشکل تھا لیکن اس کے بعد جو سکون ملا وہ ہر قربانی سے بڑھ کر تھا۔ مجھے اپنی پرانی زندگی نہیں بلکہ وہ اندھیرا یاد آتا ہے جس سے اللہ نے مجھے نکالا۔ کیتھرین کو اکثر اسلام مخالف تعصبات اور دقیانوسی سوچ کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بہت سے لوگ اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے، یہ سوچتے کہ ایک کامیاب خاتون نے اتنا مختلف مذہب کیوں قبول کیا، لیکن کیتھرین ہمت نہیں آ رہی، روشنی کے سفر پہ آج بھی چل رہی ہے۔ یہ کیتھرین کی کہانی تھی، ایک ایسی عورت کی جو دنیا کی چمک دمک کے باوجود دل کے سکون سے محروم تھی، لیکن جب اس نے رب کو پایا تو وہ سکون پا گئی جس کی تلاش میں برسوں سے بھٹک رہی تھی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔